بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل بیت اطہار سے محبت کے جرم میں اہل سنت کو رافضی اور شیعہ کہا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے، بالخصوص محمد و آل محمد کے حوالے سے، کہ جو بھی محمد و آل محمد کا تذکرہ کرے اسے رافضی یا شیعہ کہا جاتا ہے۔ میں بہت بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ عقائد و نظریات کیا ہیں، اہل سنت کسے کہتے ہیں۔ محبت اہل بیت کا تعلق نہ رافضی سے ہے نہ شیعہ سے ہے۔ محبت اہل بیت کا تعلق تاجدار کائنات سے ہے، اللہ کی ذات سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے، دین اسلام سے ہے۔ میں آپ کی خدمت میں علماء اہل سنت کی آراء پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رافضی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں، اور ناسبیوں کے لیے دعوت فکر ہے، دعوت اصلاح ہے کہ اس بات کو سن کر سمجھ کر اپنے دل میں اتاریں اور اہل بیت کے بغض سے توبہ کریں اور اوروں پر الزام لگانا چھوڑ دیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی لکھتے ہیں رافضی کے بارے میں: روافض ہر ایسا لشکر جو اپنے قائد کو چھوڑ دے روافض ہے، اور رافضہ ان میں سے ایک فرقہ ہے اور شیعہ میں سے ایک فرقہ ہے جنہوں نے امام زید بن علی کی بیعت کی۔ پھر وہ ان سے کہنے لگے آپ شیخین سے براعت کا اظہار کیجئے۔ امام نے ان کے مطالبے کو مسترد کر دی اور فرمایا وہ میرے جد کریم کے وزیر تھے۔ اس پر انہوں نے امام کو چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہو گئے، اور رفض سے منسوب کو رافضی کہتے ہیں۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں لغات الحدیث میں: امام زید بن علی بن حسین نے فرمایا ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، یہی رافضی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ امام زید بن علی نے حشام بن عبد الملک پر خروج کرنا چاہا۔ سچے شیعہ اولیاء یعنی اہل سنت والجماعت نے آپ کی رفاقت اختیار کی، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے بھی مال و زر سے آپ کی مدد کی اور پوشیدہ طور پر آپ کی اعانت اور امداد کے لیے اور حشام کو منصوبہ خلافت سے ہٹانے کے لیے فتویٰ دیا۔ آپ کے لشکر میں کچھ نام کے شیعہ بھی تھے جو اب رافضی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے سیدنا زید سے کہا تم شیخین پر تبرہ کرو، ابو بکر عمر پر تبرہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ میرے نانا یعنی رسول کے وزیر اور مشیر اور خاص رفیق تھے۔ تب ان جھوٹے شیعوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا ان لوگوں نے ہم کو چھوڑ دیا، یہی رافضی ہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری بیان کرتے ہیں جان لو کہ علماء جرح و تعدیل کے نزدیک رافضی وہ ہے جو صحابہ کو برا کہے، اور جس شخص کی اہل بیت کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی اسلاف اسے شیعی کہتے تھے، اور ان کے عرف میں وہ معنی مروج نہیں ہوا تھا جو اب مروج ہے۔ اب یہ بات بڑی غور طلب علامہ انور شاہ کاشمیری بیان کر رہے ہیں، علماء دیوبند کے لیے غور طلب بات ہے، ان کے امام کی بات سنا رہا ہوں۔ انور شاہ کاشمیری کیا بیان فرماتے ہیں کہ رافضی وہ ہے جو صحابہ کو برا کہے، اور شیعی وہ ہے اس زمانے میں، موجودہ نہیں، اس زمانے میں شیعہ اس کو کہتے تھے جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا، حد سے بڑھ کر اہل بیت کو چاہتا تھا۔ یہی دعویٰ ہم لے کر اٹھے ہیں۔ ہم نے کبھی صحابہ کی توہین نہیں کی، کبھی شیخین کے خلاف بات نہیں کی، ہم تو ان کے دفاع میں نکلے ہوئے ہیں۔ ہمیں خام خواہ آپ لوگوں نے رافضی اور شیعہ بنا کر دھتکارا ہوا ہے کہ لوگ ان کے بیان نہ سنیں۔ یہ اچھا بہانہ ہے بدنام کرنے کا۔ اور علامہ عبدالحی لکھنوی بیان کرتے ہیں پس وہ لوگ جو متقدمین کے عرفی معنی کے لحاظ سے شیعہ کہلاتے ہیں ان کی روایت قبول کی جائے گی، اور وہ عرفی معنی یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ سیدنا علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رسول اللہ کے بعد مخلوق میں سے افضل ترین ہے، اور وہ تمام جنگوں میں حق پر تھے اور ان کے مخالفین خطا پر تھے، اور اسی معنی میں اکثر اہل کوفہ کی طرف تشیع کی نسبت کی جاتی ہے، مگر ان ارباب تشیع کی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو متاخرین کے عرفی معنی کے لحاظ سے شیعہ ہیں، اور وہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما سے براعت
اور ان پر اور دوسرے ایسے تمام صحابہ پر سب و شتم کرنا ہے جو سیدنا علی کے مخالفین تھے، یا سیدنا علی اور ان کے موافقین کے علاوہ تمام صحابہ کو کافر قرار دینا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ اگر کوئی مولا علی کو افضل بھی مانتا ہے تمام صحابہ پر، تو یہ اس دور کے لحاظ سے فقط شیعہ ہونا ہے، رافضی ہونا نہیں ہے کہ اس کی بات کو روندہ درگاہ کر دیا جائے۔ یہی جھگڑا ہمارا ہے، ہم کتنے سالوں سے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، تشیع کا مطلب، رافضی ہونے کا مطلب ایک خاص طبقے کی طرف اشارہ ہے۔ اہل بیت کی محبت کو ان سے منسوب کرنا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم نے خود اہل بیت کو تقسیم کر دیا تشیع کے ساتھ، منقسم ہو گئے اہل بیت، اہل سنت کے کچھ نہیں لگتے، ہوش کے ناخن لیں۔ علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں، ہر وہ شخص جو شیخین سے محبت کرے تو وہ غالی نہیں، بلکہ جو تنقیص کے ساتھ ان سے روگردانی کرے تو وہ رافضی غالی ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، معلوم ہوا، میں نے علماء اہل سنت کی اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے، علماء لغت کے بھی اقوال اور علماء محدثین کے بھی اقوال پیش کیے۔ حدیث کے جو علماء ہیں سب نے لکھا، رافضی جو شیخین پر تبرہ کرے، صحابہ کرام پر سب و شتم کرے، اس کا محمد و آل محمد سے کیا تعلق؟ ہم اہل سنت والجماعت آل محمد کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے نام پر جیتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے ان کے نام پر ہمیں موت آئے۔ جب تک کانوں میں علی کی صدا نہ آئے چین نہیں ملتا ہم کو۔ ہم تو مولا علی کے نام پر، ان کے ذکر پر ہی جی رہے ہیں، سانسوں میں سانس آ جاتی ہے۔ تو رافضی جو شیخین پر تبرہ کرے، جو صحابہ پر تنقید، رافضی اور شیعہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ آج کے بعد کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ اہل بیت کا نام لیتا ہے، یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضی ہے۔ ان حضرات کے اقوال سمجھیے، جو صحابہ پر تنقید کرے وہ رافضی ہے، اور خالی اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے سے اگر کوئی شیعہ ہو بھی جاتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں میں شیعہ ہوں، لیکن اس دور کے لحاظ سے امام نسائی والا، امام ابو حنیفہ والا، امام شافعی والا، امام عبد الرزاق والا شیعہ ہوں، عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں۔ ہم تو صحابہ کا مقدمہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم رافضی ہیں؟ کچھ پڑھیں، مطالعہ کریں اور پھر بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔